پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خداوند کے فضل سے خیریت سے ہیں اور ایک نئی بات سیکھنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو چلیں کلام مقدس میں سے ایک حوالہ سنیں۔ یونا کی کتاب، اس کا پہلا باب اور 17ویں آیت۔ لیکن خداوند نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونا کو نگل جائے، اور یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ آمین۔ کلام پاک کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ بچوں، کیا آپ نے کبھی مچھلی کا شکار کیا ہے؟ چلیں میں آج آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاتی ہوں جس نے مچھلی کا شکار تو نہیں کیا، لیکن مچھلی نے اس کا شکار کر لیا۔ میں جانتی ہوں آپ میں سے بہت سے بچوں نے بائبل مقدس میں سے یہ واقعہ تو سنا ہوگا، جس میں یونا نام شخص 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ کیوں ٹھیک کہا نا میں نے؟ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں یونا نبی مچھلی کے پیٹ میں رہا اور وہ زندہ رہا؟ میں بتاتی ہوں۔ بچوں، خدا نے یونا سے کلام کیا اور اسے کہا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ وہاں ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ پیارے بچوں، یونا نے کیا کیا؟ اس نے خدا کی بات ماننے کی بجائے حکم عدولی کی، اور وہ نینوا کی بجائے ترسس کو بھاگا۔ اور وہ جس جہاز میں سوار تھا، خداوند نے اس سمندر پر بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان آ گیا، اور یہ خطرہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے گا۔ تب جو ملاح جہاز چلا رہے تھے وہ بہت گھبرا گئے، اور انہوں نے اپنے دیوتا کو یاد کرنا شروع کیا کہ شاید وہ ہمیں بچائے۔ یہاں میں آپ کو ملاح کا مطلب بھی بتاتی چلوں، کیونکہ کچھ بچوں کو اس کا مطلب نہیں معلوم ہوگا۔ ملاح وہ شخص ہوتا ہے جو سمندری جہاز چلاتا ہے۔ لیکن طوفان نہ تھما۔ پھر وہ آپس میں یہ بات کرنے لگے کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں بات چیت کی اور کرہ ڈالا، تو وہ کرہ یونا کے نام کا نکلا۔ بچوں، یونا اس جہاز میں پڑا سو رہا تھا۔ اسے کوئی خبر نہ تھی کہ جہاز طوفان کی لپیٹ میں ہے۔ جب اس کا نام آیا تو ملاحوں نے جلدی سے اسے جگایا اور پوچھا، تو ہم کو بتا یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی ہے؟ تیرا وطن کہاں ہے اور تو کس قوم کا ہے؟ یونا نے کہا، میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کے خدا بحر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں اور اس کے حضور سے بھاگا ہوں۔ تب وہ سب خوف زدہ ہو گئے۔ بچوں، آپ نے سنا کہ یونا خدا کے حضور سے بھاگا، خدا کا حکم نہیں مانا، اور پھر وہ ایک بڑی مشکل میں پھنس گیا۔ پھر ان لوگوں نے اس سے کہا کہ ہم تیرے ساتھ کیا کریں کہ سمندر کا طوفان رک جائے؟ یونا نے کہا، تم مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو یہ طوفان رک جائے گا اور تم بچ جاؤ گے۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، لیکن وہ بھی ڈرتے ڈرتے۔ جیسے ہی یونا کو جہاز سے اٹھا کر سمندر میں پھینکا تو سمندر ساکن ہو گیا، طوفان بالکل رک گیا۔ یونا یہ بات جانتا تھا کہ طوفان میری وجہ سے آیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک بڑی مچھلی آئی اور اس نے یونا کو نگل لیا۔ بچوں، میں یہاں ایک بہت ہی اہم بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ پہلے وہ بتاؤں گی، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ کیا آپ خدا سے بھاگ سکتے ہیں؟ نہیں نا، کیونکہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے۔ میں یا آپ کہیں بھی جائیں، خدا ہر جگہ پہلے ہی موجود ہے۔ آپ نے سنا کہ یونا بھاگا، لیکن وہ بھاگ نہ سکا کیونکہ خدا پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ دوسری اہم بات یہ کہ جس مچھلی نے یونا کو نگل لیا تھا وہ خدا نے پہلے سے ہی مقرر کر رکھی تھی، اور سب سے خاص بات کہ اس مچھلی نے یونا کو کھایا نہیں بلکہ اپنے پیٹ میں ہی رکھا، کیونکہ خدا یونا کو زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ پھر یونا نے کیا کیا؟ اس نے مچھلی کے پیٹ میں خدا سے دعا کی اور خدا نے اس کی دعا سن لی، اور مچھلی نے 3 دن اور رات کے بعد اسے سمندر سے باہر پھینک دیا۔ پھر خدا نے یونا سے کہا کہ تو نینوا کو جا اور منادی کر۔ بچوں، اب کی بار یونا نے خدا کی بات مانی اور وہاں گیا، اور اس کے وہاں جانے اور خدا کے کلام کو بتانے سے وہاں لوگوں نے توبہ کی اور خدا کی طرف رجوع لائے، اور پھر خدا نے بھی نینوا شہر کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ بچوں، جب بھی خدا ہمیں کچھ کرنے کو بولے تو ضرور ہے کہ ہم اس کی بات کو مانیں
اور بچ جائیں۔ اب یہاں پھر بہت سے بچوں کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ ہم کس طرح خدا کی بات کو مانیں اور کس چیز سے بچیں۔ تو میں جلدی سے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کس طرح خدا کی بات مان سکتے ہیں۔ نمبر 1، ماں باپ کی بات سن کر وہ جو کچھ بھی کہیں آپ اس کو دھیان سے نہ صرف سنیں بلکہ عمل بھی کریں۔ نمبر 2، دعا کریں، اپنی فیملی کے ساتھ چرچ جائیں، سنڈے اسکول جائیں۔ نمبر 3، اپنے بھائی بہن سے پیار کریں، جھگڑا بالکل نہ کریں۔ نمبر 4، دوسرے بچوں کے ساتھ پیار سے پیش آئیں، اپنی چیزیں شیئر کریں۔ نمبر 5، اپنے بڑوں کا خیال رکھیں اور احترام کریں۔ ان سب باتوں پر عمل کر کے آپ سب کے پیارے بن جائیں گے اور ہر طرح کے نقصان سے بھی بچے رہیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سب خدا کے فضل سے ان باتوں پر عمل کریں اور خوب ترقی کریں، خوش رہیں اور دوسروں کے کام آ کر خدا کا جلال ظاہر کریں۔ جیسے خدا نے یونا کو نینوا شہر کو بچانے کے لیے استعمال کیا اور اپنا رحم، ترس اور پیار ظاہر کیا، ٹھیک اسی طرح ان باتوں کو عمل میں لا کر آپ خدا کے جلال کو ظاہر کرنے والے بن جاؤ گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔